انسان کا شرف، اس کی عزت اور اس کا وقار علم ہے۔ اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے، اس نے ہمیں علم عطا کر دیا اور جاہلوں کو مال دیا۔ مال سے علم افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا، چاہے مال لے لو، چاہے سلطنت لے لو، چاہے علم لے لو۔ تو انہوں نے کہا مالک مجھے علم عطا کر دے، کہا اس کے صدقے مال اور سلطنت بھی عطا کر دی۔ یہ علم کے پیچھے پیچھے چل کے آئیں گے۔ تو علم بنیاد ہے، علم شرف ہے انسانیت کا، علم وجہ عزت ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنا یہ زندگی کی خوبصورتی ہے، اور ہم تو جس دین سے تعلق رکھتے ہیں اس دین کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے، اور ہمیں آخری سانس تک علم حاصل کرنے کی تلقین کی گئی۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ آپ ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی آخری اینٹ تک علم حاصل کرتے رہیں، اور اس کے لیے سنگلاخ پہاڑوں کا سفر بھی کرنا پڑے، صعوبتیں بھی سہنی پڑیں، بلکہ فرمایا اطلب العلم ولو بالسین۔ اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے تو علم تلاش کرنے کے لیے وہاں بھی جا پہنچو، راستوں کی مشقتیں سہو، تکلیفیں سہو، لیکن علم کشید کر کے لاؤ۔ یہ مومن کا گم شدہ خزانہ ہے۔ اگر کسی شخص کو ڈاکٹر یہ بتا دیں کہ تیری طبی صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ تیرے پاس زندگی کی چند سانسیں باقی ہیں، آج ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اس کی مریض کی خدمت کر لو، کینسر اس سٹیج پہ پہنچ گیا کہ اب بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی، مریض کو بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اب اللہ اللہ کر لو، رب کو راضی کر لو، اب زندگی بس مہمان ہے، چراغ سحر ہے، بجھا جا رہا ہوں، یہ معاملہ ہے تمہارا، تو اب بس اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اب وہ کیا کرے؟ جسے پتا چلے کہ میرے پاس 2 دن ہیں، 3 دن ہیں، 5 دن ہیں، 10 دن ہیں، ڈاکٹر اندازہ بتا دیتا ہے، حتمی علم تو اللہ کے پاس ہے، تو وہ کہے کہ تم بس جانے والے ہو، تو کیا کرے وہ؟ نمازیں پڑھنے لگ جائے، نوافل پڑھے، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کرے، یہ سب کرنا چاہیے اس کو، لیکن علماء نے کہا کہ وہ علم حاصل کرنے لگ جائے، تاکہ اس کی موت حالت طالب علمی میں آئے۔ اور سنن دارمی میں روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ جو شخص علم حاصل کرنے میں مصروف ہوا اس لیے کہ اسلام کو زندہ کرے، فوت ہو گیا، وہ علم حاصل کرتے کرتے طالب علمی کے دوران انتقال کر گیا، قیامت کے دن اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ علم کی وجہ سے اس کو یہ شان اور یہ عظمت نصیب ہوگی۔ تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ علم عمل سے بہتر ہے، اس لیے کہ عمل صفت العبد ہے، اور علم صفت اللہ ہے، صفت باری تعالیٰ ہے، صفت معبود ہے۔ معبود کی صفت عبد کی صفت سے افضل ہوتی ہے، تو علم جو ہے وہ افضل ہے عمل سے، عبادات سے۔ بلکہ ارشاد فرمایا جب حضور علیہ السلام سے 2 اشخاص کا ذکر ہوا، ایک عابد ہے، تہجد گزار ہے، شب زندہ دار ہے، صائم النہار ہے، قائم اللیل ہے، بہت عبادتیں کرتا ہے، اور دوسرا بس فرض پڑھتا ہے اور کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہے، نشر علم کے لیے لگ جاتا ہے، جو بھی ذرائع ہیں اس دور کے تو اس کے مطابق وہ علم بانٹنے لگ جاتا ہے۔ تو دونوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آقا کریم نے کیا جواب دیا؟ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم۔ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت ہے۔ عالم کا موازنہ جاہل سے یہاں نہیں ہو رہا کہ جو مطلق جاہل ہے اور ایسا جاہل کہ جو عمل سے بھی خالی ہے۔ عالم کا مقابلہ یہاں بدکار سے نہیں ہو رہا، عالم کا مقابلہ یہاں کافر سے نہیں ہو رہا، تہجد گزار سے، شب زندہ دار سے اس کا موازنہ ہو رہا ہے، اور یہ رات کو سویا رہتا ہے لیکن دن کو نشر علم کرتا ہے، اور دوسرا راتوں کو بھی جاگتا ہے، دن کو بھی روزے رکھتا ہے، عبادات، ذکر، اذکار، تسبیح و تحلیل، زندگی کا معمول خوبصورت، صحیح معنی میں عابد ہے، زاہد ہے، تہجد گزار ہے۔ اتنا فرق ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جس طرح 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہوتی ہے، اور جتنا یہ فرق ہے اس طرح عابدوں پر عالم کی فضیلت ہے۔ تو یار اگر وہ عالم ساتھ عابد بھی ہو
وہ عالم ساتھ تہجد گزار بھی ہو، شب زندہ دار بھی ہو، تو پھر اس کے درجے کتنے بلند ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ صبح اس حال میں کر کہ تو عالم ہو یا طالب علم ہو یا علماء کی باتیں سننے والا ہو یا علماء سے محبت کرنے والا ہو۔ اور فرمایا ولا تکن خامسہ، پانچواں نہ بننا، پانچواں بنا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم ان میں سے کس زمرے میں آتے ہیں۔ تو کہا یا خود عالم بن جا، یا علم سیکھنے والا بن جا، یا علماء کی بات سننے والا بن جا، یا ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن جا۔ ولا تکن خامسہ، پانچواں نہ بننا۔ اللہ ان چاروں میں سے ہمیں کوئی بنا دے، اور ہم علم کے جمال کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ علم ہمارا حسن بن جائے، علم ہماری خوبصورتی بن جائے، اور علم ہماری زندگی کا وہ نور بن جائے کہ جس کی روشنی میں ہم تاریک راہوں میں بھی اجالے کریں، اور جدھر سے گزرتے جائیں نور پھیلتا چلا جائے۔ میں اپیل کرتا ہوں اکثر، اور آج بھی کر رہا ہوں، علماء سے، واعظین سے، دانشوروں سے، قلمکاروں سے، کہ لوگوں کو احتیاطی تدابیر بھی بتائیں اور امید بھی دلائیں۔ جو موت کا خوف طاری ہوتا جا رہا ہے، اس خوف سے لوگوں کو نکالیں، امید کی کرن روشن کریں، امید کی، اور ان کے دلوں کے اندر دلیری پیدا کریں۔ میرے پیر و مرشد میرے حضرت صاحب حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی کے ہاسپٹل میں ICU وارڈ میں داخل تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو جو لوگ ICU وارڈ میں کبھی گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پورے جسم کو تاریں لگا دیتے ہیں، وہ یہاں بھی کوئی چیز لگائی ہے، یہاں بھی لگائی ہے، پورا وجود باندھ دیا جاتا ہے پوری طرح۔ ایک بچہ تھا دلی کا لیکن امریکہ نیشنل تھا، تو وہ بھی وہاں تھا اور مایوس ہو گیا تھا زندگی سے۔ نوجوان تھا پر مایوس ہو گیا۔ مرتا وہ ہے جو دل چھوڑ جاتا ہے کسی بھی بیماری میں، اسی بیماری میں نہیں، کسی بھی بیماری میں جو لوگ اندر سے ہار گئے وہ گئے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ بالکل میں ہار گیا تھا۔ تو حضرت بھی وہاں داخل تھے، نماز کا وقت ہوا تو فرمانے لگے یہ اتارو سارا کچھ اور میں نے نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت جی آپ کی طبیعت، فرمانے لگے میرا وجود مجھے محسوس کرا رہا ہے کہ تیرے اندر طاقت ہے، کھڑے ہو کے پڑھ، میں نے اپنے رب کریم کو سجدہ کرنا ہے، میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا۔ میرے شیخ کامل حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اٹھ کے نماز کی نیت باندھی نا، تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ وہ بزرگ ضعیف آدمی جنہیں 2 لوگ پکڑ کے لائے اور ICU وارڈ میں داخل ہے، اور چہرہ بتا رہا ہے کہ بڑی طبیعت علیل ہے، جب انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کے نیت باندھی، پھر رکوع کیا، سجدے میں گئے، تو نوجوان اپنی اماں سے کہنے لگا مجھے بھی اٹھا کے بٹھاؤ۔ ماں نے اٹھا کے بٹھایا تو کہنے لگا میں نے اس جگہ کا بوسہ لینا ہے جہاں بابا جی نے سجدہ کیا ہے۔ مسلمان تھا، کہنے لگا مزہ نہیں آ گیا یار، اس حالت میں اتنی امید، اس حالت میں اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ لوگوں میں امید کی شمع روشن کرے، لوگوں کو یہ بتلائیں کہ آپ کوئی لوارث ہے، آپ کا رب بھی ہے، آپ کے رسول بھی ہیں، آپ کو سنبھالنے والا مالک موجود ہے۔ آپ ہر احتیاطی تدبیر بتائیں پر خوف تو نہ دلائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ تو چند دنوں کے بعد ہاسپٹل سے چلے گئے، لیکن میرا بلڈ پریشر جو ہائی ہوتا تھا وہ نارمل ہوا، اور طبیعت جو ٹینشن میں تھی وہ سکون میں آئی۔ تو حضرت کے جانے کے اگلے دن اللہ نے مجھے بھی شفا عطا فرما دی۔ آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کی گفتگو، مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص بڑی پریشانی کے عالم میں آیا، بڑی پریشانی، کہنے لگا حضور بتائیں مقدر کیا ہے، تقدیر کیا ہے۔ آپ فرمانے لگے یہ راستہ نا ذرا اندھیرا ہے، کہیں گم نہ ہو جانا۔ کہنے لگا نہیں نہیں حضور بتلائیں مقدر کیا ہے۔ فرمایا دریا گہرا ہے، کہیں ڈوب نہ جانا۔ حکمت والی باتیں ہیں نا مولا علی۔ کہنے لگا نہیں حضور بتلائیں مقدر کیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اچھا میں تجھ سے پوچھ کے ہی تجھے سمجھاتا ہوں، یہ بتا کہ اللہ نے تجھے تیری مرضی سے پیدا کیا تھا کہ اپنی مرضی سے؟ کہنے لگا حضور نہیں، اس نے اپنی مرضی سے پیدا کیا تھا۔ تو فرمایا مارے گا بھی تیری مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے ہی مارے گا، اس لیے کہ اس نے نہ تجھے پوچھ کے پیدا کیا نہ تجھے پوچھ کے مارے گا، اور زندگی میں جو تجھے ملے گا وہ رب کریم کی مرضی سے ہی ملے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں، امید دلائیں لوگوں کو، یہ وقت ہے قوم کے اندر امید پیدا کرنے کا، شعور بیدار کرنے کا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو قیامت میں حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، فرشتے اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، فرشتے گھسیٹتے ہیں
दोज़ख की तरफ, तो मुड़ के फिर पीछे देखता है। फरिश्ते फिर घसीटते हैं, फिर पीछे देखता है, फिर घसीटते हैं, फिर पीछे देखता है। दोज़ख का दरवाज़ा आ गया तो फिर पीछे देख रहा है। अल्लाह ने फरमाया वापस लाओ। फरिश्ते वापस लाए तो रब करीम ने पूछा तो मुड़ मुड़ के क्या देखता है, अल्लाह को पता है कि नहीं? लोग कहते हैं नहीं पता था तो पूछा क्यों? अल्लाह को तो पता है ना, क्यों क्या देख रहा था? तो अर्ज़ करता है अल्लाह मेरी ज़िंदगी के अंदर कभी उम्मीद नहीं टूटी, मेरा दिल कहता था मेरा रब बड़ा ही करीम है, मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ़ करने वाला है, अता करने वाला है। ऐ अल्लाह जब फरिश्ते घसीटते थे ना तो शैतान मुझे वसवसा देता था अब तो जहन्नम में जाए ही जाए, लेकिन फिर मेरी उम्मीद होती थी और नहीं तेरा रब बड़ा करीम, तो मैं मुड़ के फिर पीछे देखता था। फिर ये मुझे घसीटते थे तो फिर वो मुझे वसवसा देता था अब तो दोज़ख में जाए ही जाए, तो फिर मेरे अंदर से आवाज़ आती थी नहीं तेरा रब बड़ा करीम है। अल्लाह दोज़ख का दरवाज़ा आ गया पर मेरी उम्मीद नहीं टूटी, तो रब करीम फरिश्तों से फरमाते इसे जन्नत में भेज दो, अल्लाह तेरे ही फैसले हैं, पर पहले दोज़ख। तो रब करीम फरमाया तुम्हारे ऊपर साबित करना चाहता था, तुम्हें बताना था कि जो मेरी रहमत की इतनी उम्मीद रखे उसे जहन्नम नहीं दी जाती, मैं उसे जन्नत अता किया करता। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, ते जे एक कतरा बख्शे मैनू ते काम बन जाता है मेरा। तो उम्मीद के दामन को थामे, शौक मोहब्बत, और हर बीमारी में यही हाल है। ये शुगर वाला अगर दिल पे लगा ले कि हाय शुगर हो गई तो फिर गया। कैंसर के मरीज जब वो दवाई उनको लगाई जाती है तो बाल झड़ जाते हैं और हालत बदल जाती है, रंग काला हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को जिंदा दिल देखा है जो कहते हैं यार रब की मर्जी है, फिर क्या है इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, और वो ठीक भी हो जाते हैं। जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो शौक, प्यार, मोहब्बत व रफ्तगी पैदा करें।